سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وڑائچ صاحب، کیا سمجھا جائے؟ آرمی چیف کو خط لکھا، بانی پی ٹی آئی نے حکومت کی شکایت بھی کی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی پالیسیز پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی خلیج بڑھ رہی ہے عوام اور افواج میں ان پالیسیز کی وجہ سے۔ یہ پی ٹی آئی کا ایک پالیسی شفٹ سمجھا جائے؟ دیکھیں جی، یہ بڑا ایک اہم خط ہے، لیکن اس کے کئی پہلو ہیں۔ سیاسی پہلو ہے، آئینی پہلو ہے، اور وہ جیسے آپ سوال میں ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی کا پہلو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی طور پر اس طرح کا خط لکھنا بالغلط ہے۔ اصغر خان نے قومی اتحاد کی تحریک کے دوران اسی طرح کا خط لکھا تھا، اور اوورآل سوسائٹی نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس طرح کا خط لکھنا مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ اصغر خان صاحب نے انہیں یہ دعوت دی تھی کہ آپ سیاسی حکومت کو ختم کر دیں، اور عمران خان صاحب نے تو ظاہر ایسی دعوت نہیں دی، شکایت لگائی ہے۔ لیکن اس کا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے ایک بڑا یوں سمجھیے کہ ایک سلجھا ہوا اور ایک سنجیدہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس میں انہوں نے شکایات بھی کی ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف سے ایڈریس بھی کیا ہے، اور ان کی طرف توجہ دلائی ہے ایک خط لکھ کے، جس میں ان کی ظاہر شکایتیں بھی ہوں گی اور کچھ آئینی پہلو بھی ہوں گے، ان کے ساتھ اپنے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر ہوگا۔ تو یہ ایک صلح پسندانہ کوشش کہہ لیں آپ اس کی۔ اور تیسری ہے کہ پارٹی پالیسی پہ ان کے اندر بڑا یو ٹرنز ہیں کہ کبھی وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی حکومت سے مذاکرات کر کے کچھ ریلیف لے لیں، کبھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ فوج سے کوئی معاملہ طے کر کے ریلیف لے لیں، کبھی وہ چاہتے ہیں باہر سے کوئی مدد آ جائے۔ تو یہ سارے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ خیر، اس سے یہ بھی اظہار ہوتا ہے کہ وہ بڑے نا امید ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صلح کے لیے کوئی بھی اب دروازے سارے کھٹکھٹا رہے ہیں، کیونکہ ان کے رستے جو ہیں وہ بند ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن میری ذاتی رائے میں رستے بند نہیں کرنے چاہیے، اور ان کے لیے کوئی رستہ کھولنا چاہیے اگر ہم نے جمہوریت کو چلانا ہے۔ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت اچھی خاصی اس کی مقبولیت ہے، تو اس مقبولیت کو بجائے آپ بیگانگی کا راستہ دکھائیں، ان کو انکلوسیو جو چیز ہے ان کو شریک کریں، ریاست کے معاملات میں ان کی پوزیشن کو اہمیت دیں، ان کو بھی سسٹم میں شامل کریں۔ وائس صاحب، حکومت اس خط کو بظاہر کوئی اہمیت نہیں ویسے دے رہی، لیکن اپنی جگہ یہ ایک کوشش تو نظر آتی ہے کہ تحریک انصاف کے براہ راست طاقتور حلقوں سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ تو اگر اس کوشش کا کوئی ہلکا سا پازیٹیو نتیجہ آیا تو کیا پھر حکومت کے لیے یہ پریشانی کی بات ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ ہاں، ایک ریکارڈ کے لیے، ایک ریفرنس کے لیے یہ خط اہم ہے، اور شاید اسی لیے عمران خان یہ خط لکھ رہے ہیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ ان خطوط پہ کوئی سنجیدہ اقدامات کا جو ہے وہ امکان نہیں ہے۔ اچھا وڑائچ صاحب، تحریک انصاف سے آپ کو پتہ ہی ہے حکومت سے مذاکرات جو ہو رہے تھے وہ تو لپٹ گئے، اب اس کے بعد احتجاجی سیاست کی تیاری میں ہیں، ایک مہم چلانے والے ہیں، اعلانات بھی ہو گئے ہیں۔ اب خط لکھنے کے بعد انہیں اس پہ کام جاری رکھنا چاہیے، خط کا انتظار کرنا چاہیے، یا پھر جو ہے 8 کو بھی احتجاج کی کال ہے ایٹسیٹرا، اس کے بعد کبھی لاہے عمل طے ہے، وہ اسی طرح رکھیں؟ میرا خیال ہے کہ انہیں سیاست بھی کرنی چاہیے، انہیں خط بھی لکھنے چاہیے، جلسے جلوس بھی کرنے چاہیے، لیکن اصل ان کی غلطی جو 9 مئی سے اب تک ہے کہ وہ یہ نہیں احساس کر رہے کہ ایک پرامن سیاسی احتجاج اور کسی شہر کا سیج یا مزاحمت یا پولیس سے جھڑپیں، اس سے انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ان کا کراؤڈ آہستہ آہستہ کم ہو گیا ہے۔ پنجاب کے اندر لوگ خوف کی وجہ سے یا گرفت کمزور ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل رہے، جہاں کہ بظاہر ان کی پوری مقبولیت ہے۔ تو اس سے ان کو بھی اپنا چیک کرنا چاہیے کہ بھئی کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور وہ میرا خیال ہے آرگنائزیشنل کمی ہے، اور جب تک وہ اپنی آرگنائزیشن کو ٹھیک نہیں کرتے اس وقت تک وہ جلسے کیسے آرگنائز کریں گے، وہ احتجاج کیسے آرگنائز کریں گے۔ پنجاب میں تو مجھے ان کی تنظیم بھی کہیں نظر نہیں آتی، اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو نومبر کی تحریک تھی جس میں کے پی سے ہزاروں لوگ آئے،
पंजाब से कोई सवाए अटक और मियाँ वाली के कोई निकला भी नहीं है, लाहौर में कोई अकेला बंदा भी नहीं निकला जो जाके नारे लगाए। तो इस पे के बाद अपनी पॉलिसी पर कोई नजरसानी भी नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू।